بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں، جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کے پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور جلوت و خلوت میں اسی کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، کمال علم اور عطام تجربے کی بدولت عبادات کی کئی قسمیں بنائیں اور انہیں دل و زبان اور اعضاء پر لاگو کیا۔ ان عبادات میں سے کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی، اور وہ سب ایک ہی مفہوم کے تحت جمع ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی ثابت ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ محبت و دوستی اور عاجزی و انکساری دونوں کی غرض و غایت صرف ایک اللہ کی ذات ہو۔ اور اسی کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کے لیے کئی موسم اور سیزن مقرر فرمایا، اور پھر مزید اپنے فضل و کرم سے ان اوقات و مناسبات کو بار بار دہرایا تاکہ اگر ایک موسم گزر جائے تو اس کے بعد دوسرا آ جائے۔ اگر عبادت کا ایک چانس آ جائے آیا اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہا اس سے کچھ حاصل کر لیا تو ان قریب ان کے لیے مزید چانس میسر ہو جائیں گے۔ اسی طرح نیکی کی طرف سبقت کرنے والوں کے لیے اگر اجر و ثواب کا ایک دروازہ بند ہو جائے تو قریب ہے کہ اس کے لیے اس کے بعد مزید دروازے کھل جائیں۔ ہر بندے کے لیے بندگیوں کے دروازے اور ان کے حسب حال عبادات کی اقسام میسر ہیں، جب کہ ان سب میں اہم ترین چیز صدق نیت اور بلند ہمتی ہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اے ایمان والو، رکوع سجدے کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً وہ ماہ رمضان ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بندگی کی ایک عظیم موسم اور خیر و بلائی کا بہت بڑا بازار بنایا تھا۔ چنانچہ جس نے اس میں خوب اچھے کام کیے اور اسے نیکی کی توفیق نصیب ہوئی، وہ جان لے کہ صرف اکیلا رمضان ہی عمل صالح کا موسم نہیں، اور جس نے اس میں برائیاں کی اور کوتاہی کا شکار رہا تو اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اس سے اس کی بے ایمان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناح میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایمان کی ہمیشہ شاندار نگرانی، حفاظت اور نیکی کی توفیق ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر لگاتار شکر خداوندی بہت ضروری ہے۔ قبولیت عمل کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں۔ سو رمضان کے بعد بھی اگر کسی کا دل نیکی کی طرف مائل ہو اور نیکی کرنے اور اس میں اضافے اور اس کے راستوں پر چلنے کا شوق ہو تو یہ ایک ایسی خیر و بلائی کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند فرمائی، اور ایک ایسی نیکی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بندوبست فرمایا۔ بلا شبہ نیکی کا ثواب، اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق، اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدمی بندگی کی ابتدا سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر تمہارا نفس اعراض، تقصیر اور کاہلی کا شکار ہو جائے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار اور قبولیت کی دعا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہمیشہ سے نیک لوگوں کا امتیاز رہا ہے کہ وہ عمل سے زیادہ قبول عمل کا اہتمام کرتے تھے، جبکہ نیکی کے بعد برائی کرنا عمل کے رد ہونے اور عدم قبولیت کی علامت، اور برائی کے بعد نیکی کرنا برائی کو مٹا دیتا ہے، اور وہ برائی بھی کتنی کبھی ہے جو نیکی کے بعد آئے اور اس نیکی کا ستیہ ناش کر دے۔ عبادت کے ہر موسم کے بعد اپنی طرف سے اللہ کے سامنے خوب خیر و بلائی کا مظاہرہ کرو، اور اس عورت کی طرح نہ بننا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد توڑ کر تباہ و برباد کر دیا۔ نیکی اور خیر و بلائی کے کاموں سے منقطع ہونے، ان سے پہلو تہی کرنے اور اکتانے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تب تک تم سے نہیں اکتاتا جب تک تم اس سے نہ اکتا جاؤ۔ اور سب سے افضل اور اس اللہ کا پسندیدہ عمل بھی وہی ہوتا ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ جس نے رمضان میں عبادت کی لذت و حلاوت چکھ لی اور اس کا سینہ اللہ کے لیے خضوع اور عاجزی سے بھر گیا تو اسے کثرت کے بعد قلت اور بیداری کی
غفلت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نیکی کی عزت کے بعد نافرمانی کی ذلت اور رسوائی انتہائی بھیانک ہوتی ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر اس کے تمہیں دیکھنے کے بعد تم ایسی جگہ پر اسے دکھائی دینے سے اپنے آپ کو بچانا جہاں سے اس نے تمہیں روکا ہے، اور اللہ کے فضل و توفیق سے اس کے در پر تمہارے جھکنے کے بعد اس سے روگردانی سے بچو۔ خبردار، کہیں اللہ تعالیٰ سے پیٹھ پھیر کر نہ اڑنا، کیونکہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تمہاری دعا کا منتظر اور تیرے رجوع و توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور جان لو کہ جو ماہ رمضان کا رب ہے وہی دیگر تمام مہینوں اور سالوں کا رب ہے۔ خیر و بلائی کے سیزن سچے مومن کے لیے کبھی منقطع نہیں ہوتے، اور اللہ کا قصد کرنے والوں کے لیے تو عبادت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 اور کچھ شاخیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے موذی چیز کو ہٹانا ہے، جبکہ حیا بھی باقاعدہ ایک ایمان کی شاخ ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور جب کسی مسلمان کے لیے بہت سی عبادات جمع ہو جائیں تو وہ بھی جنت حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ وہ غیر رمضان میں ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا، جی میں نے۔ پھر آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر نے کہا، جی میں۔ پھر آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا، جی میں نے۔ پھر آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی تیمارداری کی؟ ابو بکر نے کہا، جی میں نے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ ساری عبادتیں اکٹھی ہو گئیں وہ جنتی ہے۔ مسلم شریف۔ حقیقی خوش نصیب تو وہی ہے جس نے رکاوٹ حائل ہونے سے پہلے سنہری موقع کو غنیمت سمجھا اور سارے سال میں رمضان کی طرح بلائیوں کی طرف جلدی کی اور نیکیوں میں مقابلہ بازی سے کام لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے در کی حاضری تو کسی وقت یا موسم کی محتاج نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں اس پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سے کوئی وظیفہ نہ لاگو ہو، لہذا مومن انہی وظائف میں ہمیشہ گردش کرتے ہوئے خوف و امید کی باہمی حالت میں اپنے مولا کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اپنے اعضاء سے بکثرت اعمال کرنے سے جس کی ہمت جواب دے جائے یا مختلف کار خیر میں خرچ کرنے سے جس کے ہاتھ بے بس ہو جائیں تو اسے کم از کم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے، اس کی جناب کے دائمی شوق، اس کے خوف تعلق باللہ اور مسلمانوں کے بارے میں سلام صدر رکھنے کے ذریعے اپنے قلب و شریر کی اصلاح کے سلسلے میں مغلوب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی لسان و قلب سے اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے، ہم وقت دعا و استغفار میں مصروف رہنے اور ہم و خاص ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے سے وہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے جس سے وہ عاجز و بے بس ہو چکا ہے۔ جب تک کوئی شخص اچھے عمل کر کے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح نہ کر لے تب تک مقدس و مقامات و اوقات بھی اسے پاک نہیں کر سکتے۔ پاکیزہ دلی اور کثر نفسی کے بغیر جسمانی اعمال کی کثرت بھی بے سود ہے، لہذا عقل مند انسان ہمیشہ اصلاح قلب پر دھیان دیتا ہے اور اپنے باطن و شریر کی ہمہ وقت جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے۔ اچھی نیت رکھنے سے بندے کو ہر چیز کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے اور سونے کا بھی، اور اس کی ایک نیکی بوجہ نیت بہت زیادہ نیکیاں بن جاتی ہیں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں داخل کرتے ہو۔ مومن کا عمل مرتے دم تک منقطع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے عمل کی انتہا موت کے سوا کوئی مقرر نہیں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ شب و روز، مہینے اور سال ہی عمر و عمل کی مقدار ہے جو جلد ہی ختم ہو جائیں گے، اور جس نے یہ اوقات بنائے اور انہیں خصوصی فضائل سے امتیاز بخشا
وہ ایسا حی و قیوم ہے جو اپنے بندوں کے اعمال سے آگاہ اور ان پر نگران ہے۔ اور بندہ جتنا وقت اپنے مولا کی اطاعت کے بغیر گزارتا ہے وہ سب اس کا خسارہ ہے، اور جو لمحات اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارے وہ اس کے لیے روز قیامت حسرت و ندامت ہوں گے۔ جو شخص افراط و تفرید کا شکار ہو اسے جان لینا چاہیے کہ موت کے مشاہدے تک اس کے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان ہنسلی تک پہنچ جائے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور احکام شریعت میں اپنی حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمہ وقت عبادت پر لگے رہنے کا پابند نہیں کیا، اور نہ ہی انہیں اس روحانیت کا پابند کیا ہے جو سراسر فطرت کے تقاضوں کے خلاف اور جائز و ناجائز ہر قسم کی نفسانی رغبات و خواہشات کی سرکوبی ہے، بلکہ اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقدار و اجل مقرر کی ہے۔ جس طرح کے عیدوں کو فرحت و سرور اور کھانے پینے کے ایام قرار دیا، مگر غفلت و نافرمانی کے بغیر۔ اسلامی میانہ روی کا بیان ثبوت ہے کہ اس نے واجبات کی ادائیگی اور برائیوں سے کنارہ کشی کے ساتھ ساتھ روح و جسم کے مطالبات اور حقوق نفس کی نگرانی کے مابین بھرپور تعاون برقرار رکھا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس کے بعد مسلمانوں، اس امت کی عمریں بہت مختصر ہیں، لہذا مختصر اعمال ان ممتاز اور عظیم اوقات میں کر کے بڑے اعمال اور بڑی نیکیاں کمانے کی کوشش کرو۔ سب سے زیادہ سعادت مند وہی ہے جو ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو اپنے نیکی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اللہ کے لیے اس نے کام کیا، ہم اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخش مانگتا ہوں، آپ بھی اسے سے بخشش و معافی طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، رمضان کے بعد بھی بندے کا صیام و قیام پر پابندی کرنا صرف اللہ کی توفیق کی بنا پر ہے، لہذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بجا آوری میں شوال کے 6 روزے رکھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رمضان کے 6 روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو وہ سال بھر روزے رکھنے کی مانند ہے۔ مسلم شریف۔ نیز ہر مہینے سے 3 روزے رکھے یا ہر سوموار جمعرات کا روزہ رکھے، جبکہ یوم عرفہ کا روزہ تو صرف وہی رکھے جو حج نہ کر رہا ہو۔ اسی طرح یوم عاشوراء اور دیگر تمام مطلق و مقید اوقات کے روزے رکھے۔ نمازوں کے نوافل کی پابندی کے کرتے ہوئے جس قدر میسر ہو رات کو تہجد پڑھے، مخلوق سے حسن سلوک کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید اور دیگر تمام عبادات وغیرہ خوب بجا لائے۔ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔
اے اللہ اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکت نازل فرما، اور ان خلفاء راشدین پر جنہوں نے عدل و انصاف اور حق کی تنفیذ کے لیے اپنی زندگی بسر کر دی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پر اور دیگر تمام صحابہ پر بھی رحمت برکت نازل فرما۔ تمام مسلمانوں کو، اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اور جو اس کے دشمن ان کو ذلیل و رسوا کر، اور اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو اپنی حفاظت میں اور اپنی نگرانی میں محفوظ فرما، اور مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت فرما۔ ہمارے اولیاء الامور اور دیگر تمام اولیاء الامور کو اور ہمارے ولی الامر کے ولی عہد کو بھی اپنی رضا کی اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ رہا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، بے حیائی اور بغاوت اور منکرات سے تمہیں روکتا ہے۔ اللہ کو تم یاد رکھو، اس کا شکر کرو، اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکر ادا کرو، اور سب سے بڑا ہے وہ تمہیں بھی یاد رکھے گا، اور جو تم کرتے ہو اس سے وہ آگاہ ہے۔